بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میں ہوں عرفان محمود برق، جس نے فتنہ قادیانیت پر لا تعداد لعنتیں بھیج کر سچے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک بڑی ہی اہم بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ مرزا قادیانی کذاب یہ وہ مردود آدمی تھا، یہ وہ دشمن قرآن تھا جس نے ساری زندگی قرآن پاک کے اندر تحریفات کے طوفان کھڑے کیے۔ دعویٰ یہ کرتا تھا کہ میں قرآن پاک کی تعلیمات کو زندہ کرنے آیا ہوں، میرا دنیا میں آنے کا سب سے بڑا مقصد، سب سے بڑا مشن، سب سے بڑا میرا کام یہی ہے کہ میں قرآن پاک کی تعلیمات کو ہی عام کرنے آیا ہوں۔ جو اس نے قرآن پاک کے بارے میں نظریات دیے، یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، اس پہ انشاءاللہ کبھی ٹائم ملا تو میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ قادیانیوں کا اور مرزا قادیانی کذاب کا قرآن پاک کے اندر کے بارے میں کیا خیال ہے۔ چھوٹی سی یہاں پہ ایک بات عرض کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ مرزا قادیانی کی کتاب ہے، اس کا نام ہے، یہ میرے پاس موجود ہے، کتاب کا نام ہے تذکرہ۔ یہ مرزا قادیانی کے جتنے بھی شیطانی الہامات تھے اس کو قادیانیوں نے کلیکٹ کر کے تذکرہ کا نام دے کے اس کو پرنٹ کر دیا۔ اس کے اندر پیج نمبر 641 کے اندر اس نے قرآن پاک کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے، نعوذ باللہ، قرآن پاک کو گالی بکتے ہوئے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد، یوں لکھا، کہتا ہے کہ اس نشان کا مدعا یہ ہے کہ قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ نعوذ باللہ، کہ قرآن پاک میرے منہ کی باتیں۔ اب یہ قرآن پاک کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے، کوئی کہے کہ قرآن پاک تو میرے منہ کی باتیں ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ تھا مرزا قادیانی کا قرآن کے بارے میں نظریہ۔ پھر اس کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن دنیا سے اٹھا لیا، جبکہ میں جب دنیا میں دوبارہ محمد بن کے آیا تو قادیان کے اندر، نعوذ باللہ، اللہ نے میرے اوپر قرآن پاک نازل کیا۔ یہی بک ہے، اس کے نیکسٹ پیج پہ لکھا ہے، انا انزلناہ قریبا من القادیان، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو قادیان کے قریب نازل کیا ہے، یعنی کہ مجھ پہ نازل کیا، دوبارہ نازل کیا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اچھا، آگے چلیں۔ اب یہ 100% کفری عقیدہ ہے جو یہ بقی کہ قرآن پاک دنیا سے اٹھ گیا تھا، مجھ پہ دوبارہ نازل ہوا، یہ تو بدترین کفر ہے۔ اس لیے پتہ لگا کہ قادیانیوں کا قرآن پاک سے دور کا بھی کوئی ناطہ نہیں ہے، یہ کائنات کے بدترین کافر ہیں۔ اگلی بات، یہ کتاب ہے میرے پاس، اس کا نام ہے روحانی خزائن، والیوم نمبر 8 ہے، لکھنے والا یہی مرزا قادیانی کذاب ہے۔ اس کے اندر اس نے پوری امت مسلمہ جو مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتی، رسول نہیں مانتی، اور اس نے جو قرآن پاک کی تشریحات کی، نعوذ باللہ، غلط معنی بیان کیے، غلط مفہوم بیان کیے، قرآن پاک کے اندر تحریفات کے طوفان کھڑے کیے، اس کو، اس کے قرآن فہمی کو، معاذ اللہ، اس کے قرآن پاک کو کے بارے میں خرافات کو، جو اس کو بلیو نہیں کرتا، اس پہ ایمان نہیں لاتا، اس کو مانتا نہیں، ان کے بارے میں اس نے لکھا، یعنی کہ پوری کی پوری امت مسلمہ کے بارے میں لکھا، لعنت ہے۔ کہتا ہے ان سب پہ لعنت ہے، اور لعنت یوں نہیں کہی، کہا کہ 1000 لعنت ہے۔ ایک دفعہ کیا دیتا، لعنت کے نمبر دیے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ بک میرے پاس پیج نمبر 158 ٹو پیج نمبر 156 162 یہاں تک اس نے لکھا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لعنت کے نمبر دیے، لعنت نمبر 1، لعنت نمبر 2، لعنت نمبر 3، 4، 5، 6، یہ پڑھتا کرتا جا رہا، کرتا یہاں تک آ گیا۔ یہ پورا پیج اس نے لعنتوں سے سیاہ کر دیا، یہاں آ گیا۔ میں نے ایک دفعہ مردئی سے بات کی، میں نے کہا جی نعوذ باللہ، تیرے نزدیک یہ خدا کا کلام ہے؟ مردئی نے کہا جو مجھ پہ جتنی باتیں اترتی ہیں، میں نے جو کچھ کہا یہ خدا کا کلام ہے، معاذ اللہ، اللہ نے مجھے کہا تو میں نے آگے بیان کر دیا۔ میں نے کہا کیا یہ نعوذ باللہ اللہ کا کلام ہو سکتا ہے؟ اور لعنتوں کے نمبرز دے دے گئے، یہاں پہنچ گیا، پہ لعنت نمبر 612، 613، 620، یہاں تک آ گیا۔ آپ حیران ہوں گے کتنا یہ اس کو گالی دینے کا بھی انداز نہیں آتا، یہ پورا شروع ہو گیا اور یہاں تک آ گیا۔ میں نے ایک مردئی سے بات کی، میں نے کہا جی مجھے ایک بات بتاؤ، یہ تمہارے نزدیک معاذ اللہ یہ کلام نبوت ہے؟ تو میں نے کہا ذرا اس کو پڑھنا تو شروع کرو نا۔ لیکن یہاں پر تک آیا، لعنت نمبر 312 تک آیا، منہ سے اس کے جاگ چھوٹ گئی ہے، پڑھی جا رہی لعنت۔ میں نے کہا عقل کرو بے وقوف آدمی، اس کو تو گالی دینے کا طریقہ نہیں آتا۔ اور یہاں تک یہ دیکھیں، پیج سیاہ کر کے یہاں تک آ گیا، یہ یہاں تک 1000 لعنت لکھی۔ اچھا، یہ آج کے دور کی بات نہیں ہے، جب اس نے لکھنا بیٹھنا شروع کیا، یہ تقریباً 125 سال پہلے کی بات ہے، جب یہ مطلب انک پوٹ ہوتے تھے، قلم ہوتی تھی، آدمی اس میں سے لکھتا تھا اور اس کو ایک لفظ لکھ کے اس انک پوٹ میں ڈپ کرتا، اس سیاہی کی دعا میں اس کو جیسے کہتے ہیں ڈوبا دینا، ڈوبا دیتا، اس کو ڈپ کرتا، تب پھر لکھتا، پھر وہ ایک لفظ لکھتا، ہر لعنت پہ ایک ڈوبا، ہر لعنت پر ڈوبا۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ صبح کہیں بیٹھا ہے،
لانتے لکھنے، اس کو گالی دینے کا بھی انداز اس کو نہیں پتا. صبح کہیں بیٹھا اس پہ شروع کرنے کے لیے تو رات ہو گئی ہے، 1000 روپے آگے سے آدھی رات کو کہیں جا کے وہ قلم اور دعا چھوڑی ہوگی. میں نے ایک دوست ہے میرے، وہ کہتے تھے جی میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اس کو تو اتنی سینس نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں قادیانیوں تم سے تو یہ جو صبح صبح اس دور میں لوگ کام کرتے تھے گندی نالیوں کے اندر، صبح صبح چوڑیاں آتی تھی، جھاڑو لے کے آتی تھی تو لوگوں کے گھروں کی جو باہر نالیاں ہوتی ہیں ان کو صاف کرتی تھی. تو کہا کہ اگر ان کی کبھی کبھار آپس میں لڑائی ہوتی تھی نا تو ایک چوڑی دوسری کہتی جا جی کہتے لکھ لعنت ہی، پھر کام شروع کر دیا کہ ٹائم ہی نہیں. یہ الو کا پٹھا صبح بیٹھا لکھنے کے لیے رات تک یہ لکھتا ہی رہا. بھائی تمہیں گالی دینی، تیرا گالی دیے بغیر گزارا نہیں ہے. تو مطلب ایک بار کہتے کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا اس پہ ہزار لعنت ہے. تو صبح بیٹھا رات تک یہی کام کرتا رہا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قادیانیت، مرزا قادیانی کو نبی رسول ماننا، اللہ کا مسیح موعود ماننا، امام مہدی ماننا، مجدد ماننا، ایک ذی شعور انسان ماننا، یہ اسلام کی بھی توہین ہے اور یہ عقل کی بھی، لاجک کی بھی توہین ہے. اللہ تعالیٰ سب قادیانیوں کو ہدایت